عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم مسلمان حضرات، آج ہم لوگوں نے 19ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہر حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی دے۔ 19ویں پارے کی اسٹارٹنگ سے پہلے کل سورہ نور کی کچھ باتیں چھوٹی تھی، پہلے سورہ نور کو دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد 19ویں پارے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر سب سے پہلے زنا کا تذکرہ کیا ہے، اسی لیے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ لیکن اب کسی سے زنا ہو جا رہا ہے، اگر وہ زنا کر بیٹھتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے اسلام کے اندر، وہ آپ کو سورہ نور کے اندر ملے گی۔ اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے، چاہے لڑکا زنا کرے یا لڑکی زنا کرے، فاجلدوا کل واحد منہما، لڑکا کو بھی اور لڑکی کو بھی 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اس کوڑا لگانے میں ہمدردی نہیں کرنا ہے کہ ایک کوڑا لگانے کے بعد اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ رحم دلی دکھائیں، نہیں، یہ اللہ کا سزا ہے، اللہ کی یہ حدیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی عورت زنا کرتی ہے یا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ ہمدردی نہ دکھائیں، مارتے رہیے، 100 کوڑا لگاتے رہیے۔ یہ زنا کی سزا ہے۔ اور حدیث کے اندر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ثلاثۃ لا یکلم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زانی وملک کذاب وعائل متکبر۔ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں سے بات چیت نہیں کرے گا، 3 لوگوں سے اللہ گفتگو نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کو پاک و صاف کرے گا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو کر زنا کرتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بوڑھا زنا کرے تب اس کو سزا دیا جائے گا۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں البکر بالبکر، کہ اگر کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 جلدہ 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اگر کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی زنا کرتے ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، الشیب بالشیب، شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے والرجم، اور اس کو پتھروں سے مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ شادی شدہ کے لیے ہے۔ شادی شدہ ہونے کے بعد اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ 100 کوڑے بھی لگاؤ اور اس کو اس دنیا سے پتھر سے مار کر ختم کر دو، چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہ زنا کی سزا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ زنا کرتے ہیں تو وہ یہ نہ سوچے کہ ان کو پاک دامن لڑکی ملے گی، زانی کو زانی ہی، ورنہ حرام ہے ایسا رشتہ۔ جو زنا کرتا ہے اور سوچے کہ میں پاک دامن عورت سے شادی کروں، ایسے رشتے حرام ہیں۔ اگر تم زنا کرتے ہو تمہارے لیے وہی لڑکی زانیہ لڑکی تمہارے لیے ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، اگر تم زانی ہو، مرد اگر زنا کرتا ہے تو اس کے لیے زانیہ عورت ہی، اس کی شادی زانیہ عورت سے کی جائے، اور اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے تو اس کو زانی مرد، اس کی شادی جو ہے زانی مرد کے ساتھ کیا جائے۔ یہ سزا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، آج بہت آسان ہے یہ بات کہہ دینا کہ فلاں کی لڑکی اچھی نہیں ہے۔ اگر کہیں سے کسی آپ کے پڑوسی کے بچیوں کا رشتہ آتا ہے تو اس میں اکثر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ فلاں کی لڑکی اچھی نہیں ہے۔
آپ کی زبان سے یہ بات نکلنا آج بہت آسان ہو چکا ہے کہ فلاں کی لڑکی اچھی نہیں ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، جس دن تم کسی لڑکے کے باپ بنو گے، جس دن تم کسی لڑکے کی ماں بنو گی، تب تم کو معلوم ہوگا کہ لڑکی کی اہمیت کیا ہے. آج آسان ہے کہہ دینا کہ فلاں کی لڑکی اچھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء. اگر کوئی پاک دامن عورت پر، اگر کوئی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو یاد رکھے اس کے لیے ضروری ہے کہ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، وہ 4 گواہ کو پیش کرے. اگر وہ اپنے آنکھ سے بھی دیکھا ہے تب بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ وہ 4 گواہ نہ پیش کر دے. اگر تم نے کسی کے لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کو دیکھا زنا کرتے ہوئے، اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تب بھی آپ کو 4 گواہ پیش کرنا ہے، ورنہ آپ خاموش رہیے. اور اگر آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے اور الزام لگا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء. اگر تم کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہو، تہمت لگاتے ہو، زنا کی تہمت لگاتے ہو، تو یاد رکھو تم کو 4 گواہ پیش کرنا ہے. اور اگر تم 4 گواہ نہیں لا پاتے ہو تو شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے فجلدوہم 80 جلدہ، ایسے آدمی کو 80 کوڑے لگایا جائے. اگر آپ گواہی نہیں پیش کر پا رہے ہیں، 4 گواہ نہیں لا پا رہے ہیں، تو آپ ہی کو 80 کوڑا مارا جائے گا، 80 کوڑا لگایا جائے گا. اگر آپ کسی کے بیٹی، کسی کے بہن کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی اچھی نہیں ہے، فلاں کی بہن صحیح نہیں ہے، تو آپ 4 گواہ لائیں، ورنہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے آپ کے پر سزا 80 کوڑے کا. اور اس کے بعد وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا، آپ کی گواہی، آپ کی بات کبھی مانی ہی نہیں جائے گی. اور ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. ہاں اگر توبہ کر لیتے ہیں تو 2 چیز کی گنجائش ہے. توبہ قبول کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو 2 چیز کی گنجائش ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہے کہ گواہی ان کی قبول کی جائے گی. علماء نے اس پر لکھا کہ گواہی قبول کی جائے گی، اور وہ اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن جو 80 کوڑے کا بات ہے، 80 کوڑے لگایا جائے گا، 80 کوڑا معاف نہیں ہوگا. آپ پر وہ سزا عائد ہو چکی ہے، آپ نے گناہ کیا ہے، آپ نے الزام لگایا ہے، تو وہ 80 کوڑے آپ کو توبہ کرنے کے بعد ہی مارا جائے گا. آپ توبہ اگر کر رہے ہیں تب بھی وہ 80 کوڑے آپ کو لگائے جائیں گے. یہ کسی کی بہن بیٹے کی عزت کو فالودہ کرنا اور کسی کی بہن بیٹے کی عزت کو نیلام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ہم نے اس کو آسان کیا نا، شریعت اس کو آسان نہیں کہہ رہی ہے. اگر آپ نے کسی کے بہن بیٹے پر الزام لگایا ہے تو شریعت آپ پر یہ سزا نافذ کر رہی ہے. اس کے بعد اگر کوئی اپنے بیوی پہ اوپر الزام لگاتا ہے یا اپنے بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو شریعت اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے؟ والذین یرمون ازواجہم، اگر تم اپنے بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھتے ہیں یا آپ الزام لگاتے ہیں اپنے بیوی کے اوپر، تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور آپ کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، آپ نے صرف اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا 4 مرتبہ آپ کو اللہ کی قسم کھانی پڑے گی. اربع شہادات باللہ، آپ کو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھانی پڑے گی کہ میں نے یہ کام اپنے بیوی کو دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے. اور 5ویں مرتبہ آپ کو کہنا پڑے گا والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، 5ویں مرتبہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس کے بعد آپ کی بیوی کو بھی اتھارٹی ہے، آپ کی بیوی صفائی دینا چاہتی ہے تو آپ کی بیوی بھی یہ بات کہہ سکتی ہے، وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ میں سچی ہوں، اور 5ویں مرتبہ قسم کھائے گی کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو اللہ کا قسم، اللہ کا غصہ ہمارے پر نازل ہو. چونکہ اب مرد اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، گواہی تو پیش نہیں کر سکتا ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسے حالت میں اگر بیوی بھی قسم کھا رہی ہے کہ میں غلط نہیں ہوں چونکہ شوہر دیکھ چکا ہے اپنے آنکھوں سے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب شوہر اگر چاہے تو بیوی کی غلطی کو معاف کر دے اور اس کو ایکسپٹ کر لے، اپنے پاس رکھے، ورنہ اس کو جدا کر دے کیونکہ اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. لیکن ہاں زنا کا سزا کوڑا نہیں دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ شوہر بھی قسم کھا رہا ہے اور معاملہ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے، اور بیوی بھی قسم کھا رہی ہے تو معاملہ اللہ کے لیے. تو اتنا تو گنجائش ہے میاں بیوی کے درمیان
کہ کوڑا نہیں لگایا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جو ہیں بغیر شادی شدہ والے زانی ان کے اوپر تو کوڑا لگایا جائے گا، کوئی ان کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو الزام لگا تھا، تہمت لگایا گیا تھا، وہ واقعہ سامنے آ رہا ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبہ، اللہ تبارک و تعالی جب حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا تھا تو قرآن کی ہی آیت اتار کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن سے وہ برائی کو ختم کیا تھا، ان کی عزت کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی۔ وہ واقعہ کیوں اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ غزوہ بنی مصطلق سے واپس ہو رہے تھے اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، اور صبح قافلہ نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہودج تھا اس کو اٹھا کر اونٹ پر لاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے اندر موجود ہے، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہوتی ہے اور یہ لوگ اونٹ کے اوپر پلان کو لاتے ہیں، ہودج کو لاتے ہیں، اور پھر قافلہ نکل جاتا ہے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت سے آ رہی تھی تو دیکھا کہ ان کی ہار گم ہو گئی ہے، اب اسی کو تلاش کرنے لگتی ہے اور قافلہ نکل جاتا ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، قافلہ تو نکل چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا کام یہ تھا کہ اگر سفر کی حالت میں لوگوں سے کوئی سامان چھوٹا ہو تو پیچھے تم رہ کر اس سامان کو انتظام کے ساتھ لے کے آنا، اس کی رکھوالی کرتے ہوئے لے کے آنا۔ اب جب یہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، چونکہ آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے، پردہ کرنے سے پہلے حضرت عائشہ کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، تو اب یہ پہچان لیتے ہیں یہ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے اونٹ پر بیٹھاتے ہیں اور خود پیدل اونٹ کے نکیل کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں۔ اب جب چلتے ہیں اور حضرت عائشہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے تو جو منافقین تھے ان کو ایک موقع مل گیا، عزت اڑانے کا، بے عزت کرنے کا ایک موقع مل گیا، اور اس میں سب سے آگے عبداللہ بن ابی تھا، رئیس المنافقین۔ اس نے پورے علاقے میں یہ ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ صفوان کا اور حضرت عائشہ کا چکر ہے، زنا کا معاملہ، یہاں تک کہ زنا کی تہمت لگا دیا۔ حضرت صفوان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر یہ بات پھیل گئی، منافقوں نے یہ بات پھیلا دی کہ اما عائشہ کا کردار غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بارے میں خبر سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک حضرت عائشہ سے بات چیت نہیں کیا اور فرمایا، اے عائشہ، میں نے خبر سنی ہے کہ آپ کا تعلق حضرت صفوان کے ساتھ ہے، تو اے عائشہ، میں اللہ سے انتظار کروں گا اگر تم اپنے معاملے میں سچی ہو، اگر تم نے یہ معاملہ نہیں کیا ہے تو اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں کوئی آیت نازل کر دے، یا اگر تم نے گناہ کر لیا ہے، اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تمہارے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی ایک مہینہ تک بات چیت نہیں کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے اور اپنے رب سے دعا کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ کے بعد آپ کے پاک دامنی کے لیے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی شادی پرفیکٹ شادی نہیں ہوتی ہے۔ جب نبی اپنے بیوی سے ناراض ہو سکتے ہیں تو میں اپنی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، جب نبی اپنے بیوی سے ناراض ہو سکتے تو آج کا شوہر کیوں نہیں اپنے بیوی سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اور رشتے کے اندر کچھ اتار اور چڑھاؤ آئیں گے، رشتے کے اندر کچھ اتار اور چڑھاؤ آئیں گے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی سے ناراض ہو کر ایک مہینہ تک کسی بیوی سے بات چیت نہیں کی اور نہ کسی بیوی کے گھر گئے، مسجد کے اندر اپنی جو ہے پورا ایک مہینہ گزار لیا۔ تو کوئی شادی جو ہے پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ شوہر اگر آپ سے کبھی ناراض ہو جائے تو آپ اس کے ناراضی کو غلط مت سمجھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے نخرے کو جھیلتے تھے۔ اس واقعے میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بس بتانا یہ ہے
کہ کبھی رشتے کے اندر درار پیدا ہو سکتے ہیں، مسٹیک ہو سکتا ہے، شک کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ جو ہے اللہ سے دعا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اب وہ تو وقت نہیں ہے کہ جبریل آپ کے لیے قرآن کی آیتیں لے کے آئیں گے، لیکن یہ تو ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو مسٹیک اور یہ جو میرے شوہر کے اندر شک پیدا ہوئی ہے، اللہ اس شک کو شوہر سے دور کر دے۔ یہ دعائیں آپ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد اسی واقعے کے اندر کچھ صحابہ کو بھی مسٹیک ہو گیا تھا، حضرت حسان، مصطح بن اثاثہ اور اسی طریقے سے حمزہ بنت جہش، ان لوگوں کو بھی لگا کہ حضرت عائشہ غلط ہو چکی ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے خالہ زاد بھائی مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی کفالت ملی ہوئی تھی، پورا خرچہ جو ہے ان کو دے رہے تھے۔ اب چونکہ ان کے بیٹی کے اوپر الزام لگا گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے اوپر الزام جب لگا گیا عائشہ کے اوپر، تو یہ بھی اس سائڈ کو لے رہے ہیں، کون؟ خالہ زاد بھائی مصطح بن اثاثہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں عائشہ نے ایسا کیا ہوگا، یہ بھی اس بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جس کی پرورش کر رہا ہوں، جس کو پیسہ دے رہا ہوں، جس کو کھلا رہا ہوں، جس کو پلا رہا ہوں، اور دنیا کے اندر کون ایسا باپ ہے جو اس بات کو یقین نہیں کرے گا، اس بات پر اس کو مجبور ہونا پڑے گا کہ اگر آپ کو کوئی آپ کو کھلا رہا ہے، اگر آپ کو کوئی پلا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری لیا ہے اور آپ اسی کے بیٹے کے بارے میں الزام لگائیں گے، تو کوئی باپ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور کہا اللہ کی قسم اے مصطح، آج کے بعد میں تمہارا سب کچھ بند کر دیتا ہوں، کوئی خوراک نہیں، کوئی خرچہ نہیں، اب آپ کو کوئی آمدنی نہیں ملتی۔ اللہ کو یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا اے ابوبکر تم غلط کہہ رہے ہو، تمہارا یہ طریقہ غلط ہے۔ قرآن کی آیت اللہ نے نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ کہ اے ابوبکر یاد رکھو اگر تم میں سے جو فضل والے ہیں، جو عزت والے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وسعت والے ہیں، کشادگی والے ہیں، تو وہ اپنے سے غریبوں اور مسکینوں اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کیے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے۔ اور یاد رکھو آئے ابو بکر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اگر تم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہو تو اللہ تم کو معاف کرنے والا ہے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اے ابو بکر کیا تم اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ یہ قرآن کی آیت کا نازل ہونا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں اور فوراً خرچہ چالو کر دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور آپ کسی کو کھلا رہے ہیں، آپ کسی کو دے رہے ہیں، تو آپ کو اس پر کوئی احسان نہیں ہے۔ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ کو اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ کو دولت دی ہے، آپ اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی غریب، اسی مسکین اور اسی ہجرت کرنے والے کی وجہ سے آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ کو دولت دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے معلوم یہ ہوا کہ جب حق بات معلوم ہو جائے تو رجوع کر لو، آپ غلط تھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سچائی آ جانے کے بعد اس سچائی کو ایکسپٹ کر لو، قبول کر لو۔ یہ حق بات ہے، یہ صحیح بات ہے کہ اگر آپ زندگی بھر گناہ کر رہے تھے، آپ کا نماز صحیح طریقے پر نہیں تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب معلوم ہو گیا تو آپ صحیح طریقے سے فالو کریں، صحیح طریقے سے پڑھیں، تب تو آپ پر کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن صحیح معلوم ہونے کے بعد بھی آپ گناہ کر رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے، اس پر سزا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی وہ آیت آتی ہے جو دنیا کے اندر خود برائی تو کرتے ہیں اور برائی کو پھیلاتے بھی ہیں۔ اسی موبائل پر گندی تصویر آئی، ہم نے بھی دیکھا اور اپنے دوستوں میں فارورڈ کر دیا، شیئر کر دیا۔ ہم بھی مزہ لے رہے ہیں اور دوستوں کو بھی مزہ لے رہے ہیں کہ تم بھی دیکھو۔ کوئی چٹکلا آیا، چاہے وہ شرک کے تعلق سے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، اگر وہ غلط ہے، ہم نے تو خود دیکھا، اپنے دوستوں میں بانٹا، یا اسی طریقے سے ہم نے اسٹیٹس لگا دیا، اب ہم دیکھ رہے ہیں اور 10 لوگوں کو 100 لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے گانا دیکھا، گانے کا کلپ، شارٹ ویڈیو، شارٹ
गाना आपने देखा, स्टेटस लगाया और 100 लोगों को भी दिखाया। इसीलिए मैं अपने मोबाइल में जो स्टेटस वाले हैं, जो गाना लगाते हैं, सबको म्यूट करके रखा हूं, क्योंकि ऐसे लोग जो गुनाह करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनके लिए अजाब है। कुरान की आयत हमें बता रही है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल लदीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा फिल लदीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग बुराई को पसंद करते हैं, बेहयाई को पसंद करते हैं और उसके साथ साथ ईमान वालों में फैलाते भी हैं, खुद बुराई तो करते हैं, खुद गाना देखते हैं, खुद पिक्चर देखते हैं, कुछ गंदी फिल्में देखते हैं और उसके साथ साथ उसकी तस्वीरें और उसके म्यूजिक को स्टेटस लगाते हैं या अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर भेजते हैं। अगर ईमान वालों में तुम बुराई करते हो और फैलाते भी हो तो अल्लाह कह रहा है कि लहुम अज़ाबुन अलीम, तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया के अंदर भी अल्लाह अजाब देगा और आखिरत के अंदर भी अजाब देगा। इसलिए ऐसी बुराइयों से आप महफूज रहिए। अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो उस गुनाह को अपने तक महफूज रखिए, अपने दोस्तों तक उस गुनाह को मत ले जाइए, चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे हमारे मर्द हजरात हो या औरतें हो। अगर तुमसे गुनाह हो रही है तो आप उस गुनाह को अपने तक रखिए, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक मत पहुंचाइए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ताल्लुक से फरमाया कि ये नबी इंसान है और रसूल है, बशर है। मुशरिकीन एतराज करते, 3 एतराज उनका था, मुशरिकीनों का 3 एतराज था। अल्लाह के नबी को रसूल और बशर के ताल्लुक से लेकर, मानने के ताल्लुक से लेकर 3 एतराज था। उनका एतराज क्या था? वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु अत्तआम व यमशी फिल अस्वाक़। ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता है। लौला उनज़िला इलैहि मलकुन फयकूनु मअहु नज़ीरा। अल्लाह ने इस रसूल के साथ क्यों नहीं फरिश्ता नाजिल किया ताकि ये फरिश्ते के साथ मिलकर लोगों को डराता। ये 2 एतराज थे। और एक एतराज ये था कि औ युल्क़ा इलैहि कंज़ुन, कि अल्लाह ने इनको मालदार क्यों नहीं बनाया, किसी बाग का मालिक क्यों नहीं बनाया ताकि उस बाग के जरिए से खाते। ये अल्लाह के नबी के ऊपर मुशरिकीन का एतराज था। अल्लाह ने उसका जवाब दिया। पहला एतराज ये था कि ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है और बाजारों में चलता भी है, घूमता भी है। अल्लाह ने उसका इस एतराज का जवाब अल्लाह दे रहा है कि आए नबी, अगर ये आप पर एतराज कर रहे हैं तो आप खामोश रहिए, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्तआम व यमशून फिल अस्वाक़। कि आए नबी, आपसे पहले जितने भी रसूल हमने इस दुनिया के अंदर भेजा है, सारे रसूल, जितने भी रसूल आए हैं, ये आप नहीं, जितने भी अंबिया, जितने भी रसूल आए, जितने भी पैगंबर आए, सारे रसूल खाना खाते थे और बाजारों के अंदर चलते भी थे। ये मुशरिकीन के पहले एतराज का अल्लाह ने जवाब दिया। उसके बाद उनका दूसरा एतराज ये था कि अल्लाह ने उनके साथ क्यों नहीं कोई फरिश्ता नाज़िल किया। कोई फरिश्ता नबी के साथ आता और नबी और फरिश्ता मिलकर तब लोगों को डराते। तो इस एतराज का जवाब अल्लाह ने उनमें से पहली आयत में दिया। वक़ाल लल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाना लौला उनज़िला अलैनल मलाइका। ओ लोगों, जो लोग अपने रब से मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, वो ये एतराज करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ फरिश्ते को नाजिल क्यों नहीं किया। उनका जवाब यही है कि वो लोग तकब्बुर करते हैं और इस बात को तकब्बुर की वजह से वो करते हैं। याद रखें, यौम यरौनल मलाइकता ला बुश्रा यौमइज़िन लिल मुजरिमीन। जो लोग ये बात कहते हैं कि अल्लाह ने नबी के साथ फरिश्ता क्यों नाजिल किया, तो वो अपने अंजाम को सहने के लिए और सुनने के लिए तैयार हो जाए कि उस दिन जो कयामत का दिन होगा, उस दिन उनके लिए खुशखबरी का कोई चांस नहीं होगा, उनको अजाब ही अजाब दिया जाएगा। तो उनके एतराज, जो दूसरा एतराज था, अल्लाह ने उसको जवाब दिया। उसके बाद तीसरा एतराज ये था कि ये कैसा नबी है जिसके पास कोई खजाना नहीं है, ये कैसा नबी है जिसके पास कोई बागात नहीं है। तो अल्लाह ने उसका जवाब उसी आयत के बाद में दिया कि तबारकल्लज़ी इंशा जअल लका खैरन मिन ज़ालिका जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार। अल्लाह ने जवाब दिया कि अल्लाह की ज़ात बहुत बाबरकत है। आए नबी, अगर अल्लाह चाहता तो आपको जन्नत के बागात को दे देता, आप कितनी बड़ी बागात देता, लेकिन नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी चाहत ये थी कि आप
دنیا کے اندر آئے تو تنہا ہو. اگر آپ ہی مالدار ہوتے تو مالداری کو لے کر بھی لوگ ٹپڑی کرتے, لوگ مذاق اڑاتے. تو اللہ نے بتایا کہ اگر میں چاہتا تو آپ کو باغات بھی دیتا اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ قُصُورًا, آپ کو بڑے بڑے محل بھی دیتا, لیکن میں نہیں چاہتا. تو اللہ نے تینوں اعتراض کا جواب ان کو دیا. اس کے بعد دنیا کے اندر جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں, قرآن سے اپنے رشتے کو توڑے ہوئے ہیں, وہ کان کھول کر سن لے. آج قرآن کی جب اس آیت کی میں تفسیر دیکھ رہا تھا, اللہ کی قسم بہت افسوس ہوا اور بہت افسوس ہوا. پہلی مرتبہ میں نے اس آیت کی تفسیر میں اتنا افسوس کیا کہ اللہ کے نبی دو گروہ کے تعلق سے کچھ لوگ کے بارے میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے, اللہ اس کو بخش دے, اللہ میرے اس امتی کو بخش دے, اس نے بہت نیکیاں کی تھی, اللہ کا چھوٹی گناہ ہے, اللہ اس گناہ کو نظر انداز کر دے, اللہ اس کو بخش دے. لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے, کچھ ایسے بدبخت ہوں گے جن کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور کہیں گے اے اللہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے اللہ میں گواہی دے رہا ہوں ان کے خلاف کہ میرے انتقال ہونے کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. میرے بھائیوں, جو قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے سب سے بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی ان کے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ رمضان کا مہینہ ہے, صرف آپ یہ مت سوچیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو چھوا جائے, قرآن کو صرف رمضان کے مہینے میں پڑھا جائے. نہیں میرے بھائیو, یہ آپ کا غلط طریقہ ہے. آپ اگر قرآن سے اپنے رشتے کو نہیں جوڑتے, اگر آپ سوچتے کہ یہ مہینہ صرف قرآن کا مہینہ ہے, صرف رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھا جائے اور 11 مہینے قرآن کو طاقوں کا زینت بنایا جائے, تو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے لفظ سے یہ کہیں گے کہ سب سے بد نصیب یہ لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑے ہوئے تھے. اس لیے میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں, چاہے میری مائیں ہو چاہے آپ حضرات ہو, قرآن کو آپ اپنی زندگی میں عملی تفسیر بنانے کی کوشش کیجیے. میں کہتا ہوں اگر آپ ایک پارہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں, میں کہتا ہوں آپ آدھا پارہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں, ایک پاؤں نہیں پڑھ پا رہے ہیں, میں کہتا ہوں ایک صفحہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں, آپ 5 آیت روز آنا نہیں پڑھیں, لیکن روز آنا پڑھے. آپ اپنی زندگی میں قرآن پڑھنے کی عادی بنیے, ورنہ یاد رکھیے آپ کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیس کریں گے, اور اللہ کے نبی جس کے بارے میں جس کے خلاف کیس کر دیں, جنت میں جانے کا کوئی چانس ہی نہیں, کوئی چانس نہیں ہے. 1% کا آدھا پرسنٹ 0% بھی چانس نہیں ہے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں اگر اللہ کے نبی آپ کے خلاف گواہی دے دے کہ یہ بدبخت اور بد نصیب تھا. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن کو پڑھا کرو. اگر قرآن نہیں پڑھتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے ضرور. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو نیک بندے, جو رحمان کے نیک بندے ہیں, جو اچھے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا, وہ کون لوگ ہیں مختصر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں, جب کسی جاہل سے مٹبھیڑ ہوتا ہے, اگر کسی جاہل سے وہ ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ان کے منہ نہیں لگتے. اگر جاہل لوگ, ان پڑھ لوگ بحث کرتے ہیں تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بحث نہیں کرتے جاہلوں سے, ان پڑھوں سے بحث نہیں کرتے, سلام کرتے ہیں اور اپنا راستہ اپناتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, ان کی باتوں میں نہیں آتے. یہ رحمان کے نیک بندوں کی پہلی پہچان ہے. اس کے بعد والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ اللہ کے بندے جو رحمان کے نیک بندے ہیں وہ راتوں کو سجدہ کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور اس کے بعد اپنے رب سے وہ لوگ جو نیک ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, یہ دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے. اس لیے میرے بھائیوں, جہنم کا عذاب وقت نہیں اس موضوع پر جانے کا, بہت ہی خطرناک. جہنم کے سارے نقشے جو ہیں, کیسی چنگاری ہے, کیسا کپڑا ہے, جس طرح ہم درجی سے اپنے فٹنگ سلاتے نا, قیامت کے دن آپ کے کپڑے تو آپ کو دیے جائیں گے ایسے فٹنگ. وہ موضوع میں بتانا نہیں چاہتا ہوں, صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں اپنے رب سے ہر دن اس بات کے لیے اللہ سے فریاد کرو, اللہ سے دعا کرو, اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے. کیوں؟ ان عذابھا کان غراما, یہ جو آگ ہے نا چمٹ جانے والا آگ ہے, آپ کو لپیٹنے والا آگ ہے. اس کے بعد رحمان کے نیک بندے وہ ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتے اللہ کے راستے میں, لیکن ہاں خرچ کرنے میں وہ اسراف نہیں کرتے, فضول خرچی نہیں کرتے ہیں,
آج شادی بیاہ کو دیکھو، شادی بیاہ کو دیکھو کتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہے. اللہ کے نیک بندے ہیں کہ فضول خرچی نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے. اس کے بعد اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے، صالح عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، کہ وہ جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، جھوٹی محفلوں میں جاتے ہیں، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی ایسی محفل سے گزرتے ہیں کہ جہاں گندگی کا محفل ہو، جہاں غلط محفل چل رہی ہے، وہ اپنی نظروں کو شرافت کے ساتھ جھکا کر چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اس کے بعد ایک آخر میں اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو. اس لیے میرے بھائیو، دنیا کے اندر سب سے اگر دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو کہ اللہ نیک بیوی دے، ورنہ دنیاوی زندگی آپ کی جہنم بن جائے گی. اخروی زندگی کے معاملے کو چھوڑیے، اگر آپ کی نیک بیوی صحیح نہیں ہے اور آپ کے بچے بگڑ گئے ہیں تو آپ کی پوری زندگی دنیا ہی کے اندر نرک ہو جائے گی. اس لیے اللہ سے یہ دعائیں کیجیے. یہ آیت آپ جو ہے خود دیکھ سکتے ہیں، جو ہے رحمان کے نیک بندوں کی نشانی ہے. آپ اس کو دیکھیے، آپ پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رحمان کا نیک بندہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ برائی کرتے ہیں اور برائی کو پھیلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کام کرنے سے بچائے اور ان کو ہدایت کے راستے بلائے. اللہ رب العالمین آج کے درس میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.